کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کسی ایسے راستے پر ہیں جہاں پر دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے؟ آپ اپنا ٹرک لے کر ہائی وے کی طرف جا رہے ہیں اور تبھی راستے میں آپ کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ آپ نیچے اتر کر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ میں ہمت نہیں ہوتی، پر آپ کسی طرح نیچے اترتے ہیں تو جو منظر آپ دیکھتے ہیں وہ دیکھ کر تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں پر دور دور تک نہ انسان نہ جانور کا نام و نشان تھا۔ تو کچھ ایسی سٹوریز ہیں جو میرے ساتھ لوگ شیئر کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہی ہے، اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو یہ سٹوری آپ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر حصار باندھ لیجئے، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام اسلم ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال پاکستان کی ہر چھوٹی بڑی سڑک پر گزارے ہیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ مکران کوسٹل ہائی وے پر پیش آیا اس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ دسمبر کی ایک سرد و دھندلی رات تھی۔ مجھے کراچی سے گوادر تک ایک خاص قسم کی مشینری پہنچانی تھی۔ میرا کلینر جو میرا بھانجا جاوید تھا وہ اس بار میرے ساتھ نہیں آ سکا کیونکہ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ میں اکیلا تھا اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جب میں کراچی سے نکلا تو میرے پرانے استاد بابا بشیر نے مجھے روکا اور کہا، اسلم، آج رات کنڈ ملیر کا علاقہ خاموشی سے پار کر لینا، کسی کے لیے رکنا مت، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا جانور۔ آج رات چاند گرہن ہے اور ایسی راتوں میں پرانی مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ میں نے ان کی بات ہنسی میں اڑا دی اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں چوکی پار کرنے کے بعد سڑک بالکل سنسان ہو گئی۔ ہائی وے کے دونوں طرف بلند و بالا عجیب و غریب شکلوں والے پہاڑ تھے جو اندھیرے میں کسی جنات کی طرح کھڑے نظر آ رہے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ریڈیو پر صرف سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی دوسری دنیا کا اسٹیشن پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے لگے ایک سنگے مرمر پر پڑی۔ اس پر لکھا تھا گوادر 300 کلومیٹر۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور ڈرائیونگ جاری رکھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوبارہ وہی پتھر نظر آیا، گوادر 300 کلومیٹر۔ میرا ماتھا خشک پسینے کے ساتھ شرابور ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید میں نے پہلے غلط پڑھا ہوگا، لیکن جب تیسری بار پھر چوتھی بار وہی سنگے میل میرے سامنے آیا تو میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپنے لگے۔ میں ایک ہی جگہ پر چکر کاٹ رہا تھا جبکہ سڑک بالکل سیدھی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ اچانک میری ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ایک سایہ لہرایا۔ سڑک کے بالکل درمیان ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کالی رنگ کی لاٹھی تھی۔ میں نے ہنگامی بریک لگائی۔ ٹائروں کے رگڑنے کی آواز سے پورا صحرا گونج اٹھا، لیکن وہ بوڑھا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے غصے میں آ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا اور چلایا، او چچا، مرنا ہے کیا؟ ہٹو سامنے سے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں جن میں کوئی پتلی نہیں تھی۔ اس نے اپنی لاٹھی میری طرف کی اور ایک ایسی آواز میں بولا جو کسی قبر کے اندر سے آ رہی ہو، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ برا اندھیرے میں غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ دہشت کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے ٹرک موڑنے کی کوشش کی لیکن انجن اچانک بند ہو گیا۔ میں نے بار بار سلف مارا لیکن ٹرک سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے سڑک سے تھوڑا دور ایک پرانا ہوٹل نظر آیا جہاں کچھ مدھم سی روشنیاں چل رہی تھی۔ میں نے سوچا وہاں سے شاید کوئی مدد مل جائے۔ میں جیسے ہی اس ہوٹل کے قریب پہنچا، وہاں کا منظر دیکھ کر میرے بدن کا خون جم گیا۔ وہاں درجنوں لوگ بیٹھے تھے لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سب کے سامنے پلیٹیں رکھی تھی لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے بلکہ صرف خالی دیواروں کو گھور رہے تھے۔ میں نے ایک ویٹر سے کہا،
بھائی میرا ٹرک خراب ہو گیا ہے، کیا کوئی یہاں مکینک ہے؟ اس ویٹر نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور جبڑے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا میری چیخ نکل گئی۔ وہ میرا بھانجا جاوید تھا جو کراچی میں بیمار تھا، لیکن اس کی رنگت نیلی پڑ چکی تھی اور اس کے گلے پر رسی کے نشان تھے۔ اس نے کہا، ماموں آپ یہاں کیوں آئے؟ یہاں تو ہم سب قید ہیں۔ میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگا اور اپنے ٹرک کی طرف دوڑا۔ اس بار ٹرک ایک ہی سلف میں سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے ٹرک کی سپیڈ 140 تک پہنچا دی، لیکن جب میں نے سائیڈ آئینے میں دیکھا، وہ دیکھ کر میری عقل جواب دے گئی۔ وہ پورا ہوٹل اور وہاں بیٹھے ہوئے مردہ لوگ اب سڑک پر میرے ٹرک کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ انسانوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ جانوروں کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر بھاگ رہے تھے۔ ان کی رفتار میرے ٹرک سے بھی تیز تھی۔ سب سے آگے وہ بھورا تھا جس کی سفید آنکھیں اب خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ اچانک ٹرک کی چھت پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بھاری چیز اوپر گری ہو۔ ٹک ٹک ٹک، اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ ایک لمبا کالا ہاتھ ونڈ سکرین کے سامنے لٹکا، جس کے ناخن 6 انچ لمبے تھے۔ اس نے شیشے پر خراشیں ڈالنا شروع کی اور ایک ایسی چیخ ماری جس سے میرے کانوں سے خون نکلنے لگا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے میں تلاوت کی آواز بلند کرتا گیا، ٹرک کی چھت پر موجود مخلوق کی چیخیں بڑھتی گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے آگ لگ گئی ہو۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور مخلوق ٹرک سے گر گئی۔ پیچھے آنے والے سائے بھی دھیرے دھیرے دھند میں غائب ہونے لگے۔ میں نے اس وقت تک ٹرک نہیں روکا جب تک کہ فجر کی اذان کی آواز نہ سنائی دی۔ میں اور مارا کی ایک مسجد کے سامنے پہنچا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہاں کے مولوی صاحب نے مجھے پانی پلایا۔ انہوں نے میرے ٹرک کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ٹرک کی چھت پر لوہے کی چادر اس طرح مڑی ہوئی تھی جیسے کسی طاقتور درندے نے اسے اپنے ہاتھوں سے مروڑا ہو، اور ونڈ سکرین پر خون کے دھبے تھے جو انسانی خون نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ سیاہ رنگ کا خون تھا۔ میں نے وہ ٹرک وہیں چھوڑ دیا اور کبھی واپس نہیں گیا۔ آج بھی جب میں سوتا ہوں تو مجھے وہ سفید آنکھوں والا بھورا خواب میں نظر آتا ہے جو کہتا ہے، تم بچ گئے۔ تب سے میں نے رات کے وقت ڈرائیونگ چھوڑ دی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ سڑکیں ایسی ہیں جن کا کوئی اختتام نہیں، اور کچھ مسافر ایسے ہیں جو کبھی منزل تک نہیں پہنچتے۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ سٹوری اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے چینل پر ترقی عطا فرمائے اور آپ کو یوٹیوب پر کامیاب فرمائے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسی بلاؤں و مخلوقات سے محفوظ رکھے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔